السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سن 1444 ہجری کا پہلا اسلامی مہینہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے۔ یہ مہینہ قابل احترام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی مہینے کے اندر شہید کیے گئے۔ آئیے ہم اس ویڈیو کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، ان کے حالات کو مختصر طریقے پر جان لیتے ہیں۔ ناظرین، جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، ان کو اپنی گود میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں کے اندر سب سے پہلے لسان وحی سے کلمہ توحید ان کے کانوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھی، کلمہ توحید ان کے کانوں میں پہنچائے اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ ان کا عقیقہ کرو اور ان کے بالوں کے بقدر چاندی کا صدقہ کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا عقیقہ کیا، آپ کے بالوں کو صدقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام حسین رکھا، ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام حرب رکھا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت حضرت حسن سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر پر تشریف لاتے، بچوں کو بلاتے اور ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان کے ساتھ شوخی منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوتے، حسن اور حسین تشریف لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر چڑھ جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر بٹھا کر حسن اور حسین کو کھلایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتوں کے بارے میں بیان فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، کہ حسن اور حسین میرے دنیا کے اندر یہ دو پھول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت حسن اور حسین سے رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال ہی کی تھی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے، شفقت رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، ان کو کھلاتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت رکھتے تھے اور آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسرے صحابہ جنہوں نے جنگ بدر کے اندر شرکت کی، بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، ان کی جو اولاد تھی، ان کے جو لڑکے تھے، ان کے لیے 2,000 کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 5,000 ماہانہ وظیفہ مقرر کیا ان کی عظمت کی وجہ سے۔ اور پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اپنے اکابرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت کرتے تھے۔ اور اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو چکے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہی میں سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگوں کے اندر شرکت کی۔ بہرحال پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد یزید کیا ہے خلیفہ بنا۔ تو جب یزید خلیفہ بنا تو یزید نے ابن عباس، ابن عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم
ان سب کے لیے مدینہ کے گورنر سے کہلوایا کہ یہ سب کیا ہے یزید کی خلافت کی بیعت کر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں حضرات نے بیعت کر لی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت طلب کیا کہ انہیں وقت چاہیے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے آئے۔ مکہ تشریف لے آئے۔ اب ادھر کوفہ سے مسلسل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط آ رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والے مسلسل خط بھیج رہے تھے۔ وہاں کے بڑے بڑے سردار اور وہاں کے بڑے بڑے لوگ وہ سب جمع ہو گئے تھے کہ وہ کیا ہے یزید کے بیعت نہیں کریں گے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے بیعت کر لیں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے، اور مسلسل کیا ہے اس کے لیے خطوط بھیجتے رہے۔ چنانچہ تقریباً 12,000 خطوط کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجے۔ جب اس قدر خطوط آ رہے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے لیے روانہ کیا کہ آپ کوفہ جائیے، اور کوفہ میں جا کے وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیجئے کہ آیا وہ لوگ حقیقت میں مجھ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے۔ اگر وہ لوگ حقیقت میں بیعت کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے بعد کیا ہے کوفہ آ جاؤں گا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے تشریف لے چلے، جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لا رہے ہیں تو زبردست استقبال حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا کیا گیا، اور بہت سے کچھ لوگوں نے تو حضرت مسلم بن عقیل ہی سے کیا ہے بیعت کر لی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس قدر یہ لوگ محبت کر رہے ہیں اور اس قدر انہوں نے اعزاز و اکرام کیا ہے، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج دیا کہ حضرت آپ یہاں تشریف لے آئیے، سب لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ یہ خط بھیج دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جب ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے کہ بھئی جب وہ لوگ اس قدر خوش ہیں تو میں چلتا ہوں کوفہ۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے سفر کے لیے تیاریاں شروع کر دی اور سفر پر نکل پڑے۔ جب سفر پر نکل رہے ہیں تو جو مکہ کے اندر دوسرے حضرات صحابہ اکرام ابن عباس ابن عمر رضی اللہ عنہم یہ سب کیا ہے روک رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ حضرت کوفہ نہ جائیں، وہاں کے لوگوں کے اندر وفا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ سب باتیں ہوئی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر مکہ سے کوفہ کے لیے نکل پڑے۔ اب ادھر کیا واقعہ ہوا، ادھر یہ واقعہ ہوا جب یزید نے دیکھا کہ کوفہ کے لوگ اس قدر کیا ہے حضرت حسین سے محبت کر رہے ہیں اور ان کو کوفہ بلانے کے لیے بالکل تیار ہیں، اگر یہ معاملہ رہا تو اس طریقے سے تو اس کا جو خلافت کا معاملہ ہے، اس کی جو حکومت ہے یزید کی، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یزید نے آنن فن یہ کیا کہ کوفہ کے اندر جو گورنر تھا اس گورنر کو کیا ہے منسوخ کیا، اس کو معطل کیا، اور اس کی جگہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد یہ اپنے وقت کا ظالم آدمی تھا، چنانچہ اس نے کوفہ کے اندر آتے ہی کیا ہے سختی شروع کر دی، فوج کو متحرک کر دیا، اور اس نے یہ یزید کی بیعت کا کیا ہے اعلان کیا، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ تو اب کیا ہوا، جو کوفہ کے جو لوگ تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیج رہے تھے، وہ سب اچانک ڈرپوک ہو گئے اور بزدلی ان کے اندر پیدا ہو گئی، اور وہ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے فرزند وغیرہ، ان سب کو بھی اس نے ظالمانہ طریقے سے قتل کر دیا۔ اب ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے نکل پڑے ہیں۔ جب عراق کی سرحد پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو یہاں آ کر پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر ابن زیاد کا لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ کوفہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ہمیں آپ کو روکنے کے حکم دیے گئے ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی جو واپس جانا چاہے وہ واپس جا سکتا ہے، البتہ میں آگے اپنے سفر کو جاری رکھوں گا۔
فرماتے ہیں آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چلتے چلتے میدان کربلا تک جا پہنچے. میدان کربلا تک جا پہنچے. وہاں پر کوفیوں کا اور لشکر بھی کیا ہے آ گیا، اور وہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے کے لیے مجبور کر رہے تھے کہ آپ یزید کی بیعت لے لیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جن لوگوں نے میرے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا میں ان کی بیعت نہیں لے سکتا ہوں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں رکھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں رکھی. ایک شرط یہ رکھی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں، اور دوسری شرط یہ رکھی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں یزید کے پاس جاتا ہوں اور میں یزید کے پاس جا کر خود اپنے معاملے میں یزید سے بات کروں گا. تیسری شرط ان لوگوں نے یہ رکھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ مجھے جانے دو، میں کہیں مسلمانوں کے ساتھ چلا جاؤں گا اور مسلمانوں کے ساتھ جا کے جہاد کرتا رہوں گا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اتنی اچھی شرائط ماننے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ کیا ہے جنگ کرنی پڑی. اور یہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے، تعداد کے اندر یہ لوگ کافی تھے، بہت زیادہ تھے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ اور مختصر سے قافلے کے ساتھ تھے. یہاں تک کہ میدان کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو کیا ہے بلند فرمائے. یہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو، جنگ کرنے کو تو ترجیح دی، لیکن ظالموں کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجیح نہیں دی. تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مختصر سا کیا ہے واقعہ ہے. اور سن 61 ہجری میں 58 سال کی عمر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. لیکن میرے عزیزو، اس سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہادت ہم مسلمانوں کے اعتبار سے ایک سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور پھر مجھے قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اور پھر مجھے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. اور بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، وہ شہید کیے جانے کی بار بار دعائیں مانگا کرتے تھے. اور جب وہ مرض الوفات کے اندر تھے اور بستر پر تشریف فرما تھے تو وہ روتے تھے کہ میں پوری زندگی جہاد کرتا رہا، اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، اور اب میں جو کیا ہے بستر پر کیا ہے مر رہا ہوں. تو شہادت ہم مسلمانوں کے لیے ایک خوش نصیبی کی بات ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گئے. یہ ہم لوگوں کے لیے غم کا، ماتم کا مہینہ نہیں ہے. جیسا کہ لوگوں نے کیا ہے اس مہینے کو غم کا اور ماتم کا مہینہ بنا لیا، یہ مہینہ کوئی غم کا اور ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو کیا ہے خوشی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.